نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 48 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ہم نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا یا ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کیا، اور یہ تسلسل جو مضمون کا چل رہا ہے یہ آغاز ہوا تھا کافر اور مشرکوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرنے پر، من چاہے معجزات۔ تو اس آیہ مبارکہ نے اللہ کریم نے اس بات کا ان کو جواب دیا کہ ہم پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجتے ہیں دنیا میں اس لیے کہ وہ تمہیں خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے ان کی تابعداری، ان کی فرما برداری، ان کے بتائے ہوئے، ان کے سمجھائے ہوئے رستے پر جو چل جائے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو واضح نشانیاں اور کھلی آیات کو دیکھ کر سن کر بھی نہ مانے اس کے لیے ڈر ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ بھی لیا جاتا ہے، خوشخبری کا مبشر کہتے ہیں خبر دینے کو، مبشر کہتے ہیں خبر دینے کو، اور بعض تفاسیر کی کتب میں اور تراجم میں مطلقاً مبشر کا مطلب ہے خبر دینا، خوشخبری، یعنی کہ اگر وہ جہنم کی طرف بھی آپ کا معاملہ ہے تب بھی یہ، یعنی کہ وقت سے پہلے آپ کو بتا دینا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کو مبشر کہتے ہیں، کہ وہ وقت آنے سے پہلے مطلع کر دینا کہ تو امتحان میں فیل ہے یا پاس ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے مبشرین، یعنی کہ خوشخبری دینے والا، خبر دینے والا۔ عام طور پر اس کا معنی خوشخبری کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا اس کے فیصلہ ہونے سے قبل بتا دیا جائے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا منذرین، ڈر سنانے والے،
یہاں پر بھی کیونکہ خطاب کفار اور مشرکین سے کیا جا رہا ہے، یہ سارا جو مضمون ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے مخاطب جو ہیں، اصلاً مخاطب جو ہیں وہ کفار اور مشرکین ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ تو ان کو ڈر سنانا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر نہ آئے تو تمہارا جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ تمہارا مقدر کر دی جائے گی اور وہاں تمہیں کوئی بچانے والا بھی میسر نہیں آئے گا۔ تو یہ ڈر سنانا کفار اور مشرکین کو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ جو ایمان لے آئے ان کو ڈر نہیں سنایا جائے گا۔ ایمان والا جو ہے، جو ایمان لے آیا اور عمل صالح اگر نہیں کرتا تو کیا اس کے لیے ڈر نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے خطاب کیا کرتے تھے، نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے، اور کیا امر بالمعروف کا ساتھ کام چلنے کے ساتھ ساتھ نہی المنکر بیان نہیں کیا کرتے تھے؟ تو یہ نہی المنکر جو ہے نا، یہ ڈر سنانا ہے۔ چوری تم نے کی تو یہ سزا ہوگی، قتل تم نے کیا تو یہ سزا ہوگی، بے عملی کی، نافرمانی کی، فسق و فجور کی زندگی میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے ڈر سنانا۔ تو کفار اور مشرکین کے لیے تو یہ تھا کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا جی، اور ایمان والوں کے لیے ڈر یہ ہے کہ اگر تم صاحب تقوی اور عمل صالحات پر نہ اپنی زندگی کو بسر کر سکے تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ لیکن دونوں کے جہنم میں جانے میں فرق صرف اتنا ہے کہ کافر کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ایمان والے کے لیے جو عذاب ہوگا وہ اس قدر ہوگا جس قدر اس نے گناہ کیے، جس قدر اس نے جرم کیا، اس قدر اس کو سزا ملے گی۔ تو دونوں ہی شکلوں میں اللہ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، دونوں ہی جہتوں میں، کفار کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، کہ جو کوئی اللہ کے رستے پر چلے گا اس کے لیے رزق کی وسعت اور آخرت میں ثواب کی بشارت ہے۔ جو اللہ کے دین پر چلے گا، اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، قرآن سے راہ ہدایت لے گا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی راحتیں ہیں، خوشیاں ہیں، آسائشیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر آخرت میں جب اللہ کریم کے پاس جائے گا تو وہاں پر بھی اس کے لیے آسائشیں ہیں، وسعتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے۔ اور ڈر کو ساتھ اس لیے جوڑا کہ نافرمانی جو کرے گا اس کو جو ہے نا اپنی سنگین جرم کی سزا کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے۔ اسی لیے دونوں کو اللہ کریم نے کئی مقامات پر جہاں بھی بیان کیا کہ آپ کو ہم نے مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی۔ یہ دونوں ہی صفات جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صفاتی نام بھی ہیں آپ کے مبشر و نذیر۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آیا، اب خوشخبری سن کر یا ڈر سن کر، یا دونوں باتیں ہیں نا جی۔ انسان، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیک اعمال کرتے ہیں، یا عذاب کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے نیک اعمال کرتے ہیں، جو ڈر گئے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں جہنم میں پھانک دیا جاؤں گا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو انعامات کو سامنے مد نظر رکھ کر نیک اعمال کرتے ہیں۔ دونوں طرح کی سوچ ہے نا انسان کی، کچھ جنت کی خواہش میں، حوروں کی خواہش میں، اللہ کے انعامات کی خواہش میں نیک اعمال کرتے ہیں یا ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے کئی کفار جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا انسان ہوتا تھا اس قسم کا اس کو جواب دے دیتے تھے۔ کسی کو کہتے تو یہ جنت ملے گی۔ تو یہ اعمال جو ہے انسان دونوں ہی جہتوں میں کرتا ہے، یا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے یا ایمان لے آتا ہے، یا یہ ہے فقط اس کی ذات کے خوف سے
وہ جہنم کے آگ کے عذاب کے خوف سے جو ہے بندہ نیک اعمال کرتا ہے. لالچ نہیں ہوتا کہ میں جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں. وہ جنت سے بے نیاز لوگ بھی ہیں جو یہ لالچ نہیں رکھتے کہ میں جنت میں جاؤں گا. وہ اس کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ محض اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو برے اعمال سے بچتے ہیں اور ایمان کی رستے پر، ایمان کی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آیا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، اصلحا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، پہلے برائی کے راستے پر تھا، میرے نبی کی بات کو سن کر، میری بات کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر، کسی بتانے والے کی بات کو سن کر اس نے اپنی برائی کی زندگی کو چھوڑ دیا اور اپنی اصلاح کر لی، سیدھے راستے پر آ گیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، اپنا رستہ سیدھا کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ انعام ہوگا. اور یہ انعام جو ہے نا کہ کوئی خوف نہ ہونا اور کوئی غم نہ ہونا، یہ انعام بندے کو ملے گا اس روز جب وہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، قیامت کے روز. یہ خوف اور غم سے نجات کی جو اللہ کریم خوشخبری سنا رہا ہے اس بندے کو جو ایمان والا ہو گیا اور صاحب عمل ہو گیا، اس کو اللہ فرماتا ہے کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غمگین ہوگا. اور یہ صفت قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے ان لوگوں کے ساتھ جوڑی جو اس کے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بے شک جو میرے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آیا اور صاحب عمل ہو گیا. تو اگر اس کو دوسری طرف دیکھا جائے، الا اولیاء اللہ ہو کہ جو میرے دوست ہیں، تو سمجھیے بات آئی کہ جو ایمان والا اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کی دوستی کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے، کوئی ڈگری پی ایچ ڈی کی لینی پڑتی ہے یا بہت بڑی کوئی کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے، بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں. یہ وہ منازل ہے انسان کی. جس قدر انسان کرتا چلا جائے گا اس قدر دوستی میں وہ گوڑا پن آ جاتا ہے، محبت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، یوں کہیے. وہ بات کے مراحل ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ پہلا وہ شخص جو ہے ایمان لے آئے، مان لے، مجھ کو مان لے، میرے محبوب کو مان لے، آخرت کو مان لے، جو کچھ میرا محبوب کہتا ہے اس کو مان لے. اس کو کہتے ہیں ایمان لے کر آنا. اور اس کے بعد عملاً درست ہو جائے، اس کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ صالح ہو جائیں، پاک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، بدی سے بچتا رہے، اور ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر اگر اپنے اعمال کو کرے گا، اسی کو اللہ کا دوست کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی کنسیپٹ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کی داڑھی بڑی ہے، جس نے جبہ پہنا ہوا ہے، کبا پہنا ہوا ہے جی، یا جو ولیوں کی اولاد ہے وہ اللہ کا دوست ہے. یہ کنسیپٹ غلط ہے. یاد رکھیے، ہر وہ بندہ، ہر وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان جو ایمان والا ہے اور اپنی زندگیوں کو ہدایت کے راستے پر لے کر چل رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ اس کا دوست ہے. اللہ کے ہاں وہ اس کا دوست ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا، یہاں پر کسی ایک طبقے کی بات اللہ نے نہیں کی، کسی ایک طبقے کی بات مطلقاً فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آیا. کسی ایک طبقے کی بات نہیں کی، کیٹاگرائز نہیں کیا. جو بھی ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد اصلحا، اس نے اپنی اصلاح کر لی. جو کچھ پیچھے بیت گیا وہ بیت گیا. اور اس میں ایک اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ایمان لایا، جب بھی، یہ نہیں ہے کہ اس کی سابقہ زندگی جتنی بھی گزر گئی، کفر میں گزر گئی، شرک میں گزر گئی، برائیوں میں گزر گئی، وہ ساری کی ساری اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو دھو دے گا. جب بھی بندہ ایمان لے آئے اور اپنے اعمال کو پھر درست کر لے، پھر پلٹ کر اس وادی میں نہ جائے، گناہوں کی وادی میں، کفر کی وادی میں، نافرمانی کی وادی میں دوبارہ واپس اس طرف
نہ جائے، بس جتنا بھی سفر باقی زندگی کا بچتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی فرما برداری میں بسر کر لے، تو وہی بندہ جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ کے دوست کے لیے اللہ نے فرمایا جو میرا دوست ہے اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غم گزرے ہوئے زندگی کے لمحات کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غم پہلے آ جائے، آپ کی تکلیف کے کوئی لمحات آپ پر گزرے، اس کی وجہ سے آپ مغموم ہو جاتے ہیں۔ جی آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، کوئی ڈیتھ ہوگی کسی کی، تو پھر بھی آپ مغموم ہوتے ہیں نا جی۔ آنے والے وقت کے لیے کوئی غمگین نہیں ہوتا، غمگین ہوتا ہے گزرے کے لیے، جو گزر گیا اس پر غم ہوتا ہے انسان کو، اور خوف ہوتا ہے ہمیشہ آنے والی چیز کا، مستقبل کا، کہ کل کیا ہوگا، جی کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے دونوں چیزوں کو ڈریس کیا، فرمایا کہ جو میرا دوست ہو جاتا ہے نا، اس کو یہ غم بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، جو میں نے سابقہ زندگی میں کیا اس کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ غم بھی اللہ کریم انسان کے اندر دل سے مٹا دے گا۔ اور یہ خوف بھی نہ ہوگا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوں تو کہیں اٹھا کر جہنم ہی نہ پھینک دیا جاؤ، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو یہ دونوں قسم کی کیفیات جو ہیں رب کریم کہتا ہے میں ان دونوں کیفیات سے اپنے اس پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اپنے اس بندے کو آزاد کر دیتا، نہ اس کو غم رہنے دیتا ہوں نہ اس کو کوئی خوف رہنے دیتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ شرط فرق اتنی ہے کہ میرے پر ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو درست کر لے، اپنی زندگی میں اطاعت کا، فرما برداری کا، محبت کا رنگ جو ہے وہ بھر لے، سارے رنگوں کو چھوڑ کر وہ جو کہا نا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اپنے آپ پر چڑھا لے، اللہ کے رسول کا رنگ اپنے آپ پر چڑھا لے، اپنی زندگیوں میں سے نافرمانی کو نکال کر فرما برداری کا روپ دھار لے۔ تو جو بندہ اپنی زندگی کی ہر جہت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، سو میرے بھائیوں وہی ایمان والا ہے، اور وہی صاحب تقوی ہے، وہی صاحب ہدایت ہے، وہی اللہ کا دوست ہے، وہی اللہ کا دوست ہے۔ داڑھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جبہ اس نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ والا وہی ہے جو اللہ، جس کو اللہ خود کہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ ایک تو ہے کہ میں کہوں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، یا دنیا کہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، دو نمبر بھی تو ہے نا، زیادہ تو ہمارا معاملہ دو نمبر کا ہی ہے۔ تشہیر کی جاتی ہے، سیکٹری رکھے ہوئے ہیں وہ جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ وقت کا غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، یہ بزنس ہے۔ پیر صاحب نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ان کی کرامات بتاتے رہتے ہیں کہ یہ غوث ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے۔ یہ ولی اللہ کا مقام نہیں ہوتا۔ ولی اللہ وہ ہے جس کو اللہ چن لے، جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ ایک تو میں دعویٰ کروں میں اللہ کا دوست ہوں، نہیں، وہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اپنے سیکٹری رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ آج دیکھیں 1000 سال سے زائد ہو گیا داتا علی حجویری، جن کو داتا ہم کہتے ہیں، 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، کتنے سیکٹری رکھے انہوں نے اپنے نام کے لیے جو لوگوں کو بتائیں۔ بابا فرید کا نام لینے والے آج ہزاروں سینکڑوں سالوں سے پہلے دنیا سے بیت گئے، نظام الدین اولیاء ہیں، اس طرح کی چیزیں گنتے چلے جائیں۔ 15 صدیوں میں جتنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار کرنے والے اللہ کے دوست گزرے، ان کو کسی سیکٹری کی ضرورت، کسی پمفلٹ کی، کسی فلیکس کی، کسی اشتہار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کریم خود ہی ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ بیان کر کے آج کا مضمون ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان فرمائی کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ جس کو اپنے دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اللہ کریم کس کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کریم جبرائیل امین کو بلاتے ہیں۔ اللہ جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے، جبرائیل وہ جو فلاں شخص ہے نا، مجھے اس سے محبت ہوگی، مجھے اس سے ذرا اندازہ کیجئے گا
انسان کا وقار کیا ہے؟ جو بندہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے اس کا وقار کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ ہم دنیا میں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں. یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ لوگ آپ کو پسند کریں. نہ، وہ کائنات بنانے والا اگر آپ کو پسند کرے گا تو ساری کائنات خود آپ کو پسند کرے گی. تو جبرائیل میں ان کو بلا کر اللہ کہتا ہے جبرائیل میری بات سن، وہ جو فلاں شخص ہے نا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. جبرائیل کہتے ہیں اچھا اللہ میاں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل میں کہیں گے مولا ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اب آگے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا سارے فرشتوں کو اکٹھا کر اور ان کو یہ میرا پیغام دے دے کہ زمین پر جو یہ بسنے والا بندہ ہے اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اے ملائکہ تم سب بھی اس سے محبت کرو، تم سب بھی اس میں سے محبت کرو. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پھر اللہ کریم حکم دیتا ہے فرشتوں کو زمین پر اتر جاؤ، زمین پر جتنے صالحین ہیں ایمان والے لوگ جو ہیں ان سب کے سینوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دو. یہ جو حق فرید اور بابا فرید کرتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں لوگ کرتے. وہ اوپر سے اب انسان کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، انسان کا دل خود بہت محبت کرنے لگ جاتا ہے. لہذا سودا ایسا کریں نا کہ جس سے آپ کو مانگنا نہ پڑے، بن مانگے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دے. وہ طریقہ ایک ہی ہے، طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبوب کی محبت کو چھوڑ کر آپ یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے. تو لہذا اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے جس قدر بھی ممکن ہے، جس قدر بھی، جب وہ چاہے گا ہمیں میں سے زمین پر جو پھیلے ہوئے لوگوں ہیں آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ بہت برائی میں پڑا ہوا انسان تھا، اللہ نے اس کو چن لیا اور اپنا محبوب بنا لیا. لہٰذا یہ نہ تصور کریں کہ ہم میں سے کوئی ولی اللہ ہو نہیں سکتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا بھائی، ہم اللہ کے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ راستہ اس نے بتا دیا، طریقہ اس نے بتا دیا. اب آپ جتنا اس پر محنت کریں گے، جتنی اس سے لگن کے ساتھ، خالصیت کے ساتھ اس کا دوست بننے کے لیے اپنے سفر کو شروع کریں گے تو کوئی اتنی مشکل بات، ناممکن بات نہیں کہ کسی لمحے اللہ کریم کو آپ کی کوئی ادا پسند آ جائے اور کہہ دے کہ یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے. لیکن یہ کوشش آپ نے کرنی ہے، کوشش میں نے کرنی ہے. لہٰذا ہمارے اینڈ سے ہی ساری غلطی ہے. اگر ہم کوشش کریں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے کی تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کیا جا سکتا ہے جن کو اللہ کریم اپنا دوست کہتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.